السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں کہ جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں اللہ پاک آپ کو خوش اور خرم رکھے اور اپنے ایمان میں رکھے، امان میں۔ چلتے ہیں جی کہانی کے 25ویں حصے کی طرف۔ سچ کہانی 25 حصے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ کچھ دوست جو نئے جوائن کرنے والے انہیں بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست تھے جنہوں نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب آپ کے قدموں والا فارمولہ استعمال کیا تھا، اور وہ فارمولہ بڑے ہی برے طریقے سے ہم سب کے گلے میں پھنس چکا تھا، اور اب ہم اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران بہت سارے واقعات ہوئے جو کہ سابقہ قسطوں میں شامل ہیں۔ ہمارا کس طرح جادو کی دنیا سے واسطہ پڑا، کیسے کیسے جادوگر ہمارے سامنے آئے، اور کیا کیا چیزیں ہمیں اپنے ساتھ انوالو کرتی چلی گئیں۔ اس وقت فیصل، جس نے سب سے پہلے چلا کیا تھا اور اس کا چلا اتفاق سے خراب ہو گیا تھا، اور اس دوران اس کے ساتھ جو آفات اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں، ان سب سے جان چھڑانے کے لیے جو آسان سا راستہ بتا دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ چلا کرے گا، اور چلا جو ہے نا وہ اس مد میں کرے گا کہ اس کے اوپر جو آئی ہوئی آفات ہے وہ ٹل جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہر بیماری کا علاج مختلف ہوتا ہے، تو اس بیماری کا علاج یہ تھا۔ ایک چیز تو یہ تھی، دوسرا یہ ہوا تھا کہ اسی دوران جو ہمارے کاشی دوست ہیں ان کو چلے کے دوران ایک جن سے واسطہ پڑا جو قبیلہ بدر تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی، دوستی ہو گئی۔ اب وہ اور کاشی دونوں مل کے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاشی چونکہ انسان ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ طاقتیں نہیں ہیں، لیکن یاقوت تو پھر یاقوت ہے، اور یاقوت جن جو ہے نا وہ کاشی کے ساتھ بھرپور انداز میں اس کے دوستوں کی مدد کے لیے میدان میں آیا ہوا ہے۔ تو چلیں جی کہانی کی طرف۔ حصار لگا ہوا تھا قبرستان کے پاس، ایک اندھیری رات تھی، اور ایک چیز آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس رات کوئی مصیبت ہو وہ رات ہی لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسی طرح کچھ یہاں پہ بھی تھا۔ ایک لمبا چوڑا قبرستان تھا جو بہت پرانا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھنڈر نما جگہ تھی جہاں پہ کاشی اور فیصل کے 2-3 کزن چھپ کے جو ہے نا اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور درخت کے تھوڑا سا فاصلے پہ ایک بڑا حصار لگا ہوا تھا جس کے گرد ایک خاک سے جو ہے نا گول دائرہ لگایا گیا تھا، اور اس گول دائرے کے طرف اطراف میں 5 ستارے بنا دیے گئے تھے جن کے اندر 5 چراغ جل رہے تھے۔ فیصل جو ہے وہ اس گول دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جو متعلقہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ وظیفہ تم نے کرنا ہے، وہ اپنا دل جوئی سے وہ وظیفہ کر رہا تھا۔ سادھو جو کہ اس ٹائم بالکل برے طریقے سے فیصل کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ساری طاقتیں فیصل کو دے کے اپنی 8ویں پیڑھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی رکاوٹ یا جن چیزوں کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی، ان چیزوں نے اسے آگے آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی پاورز جو ہے نا یوز کرنی شروع کر دیں۔ ابھی جو اس کے 3 بھیرو تھے وہ آئے ہوئے تھے جو کہ ایک گدھ کی شکل میں تھے، اور تینوں جو ہے نا وہ انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا، کبھی ادھر اچھل کبھی ادھر اچھل۔ فیصل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنا تعارف کرواتا چلوں، میں یاقوت جن ہوں، اور میں نے اپنے قبیلے سے کسی غلطی کی بنا پہ نکالا گیا تھا، اور اتفاق سے میں کاشی کے ہاتھ چڑھ گیا، اور کاشی کے آنے کے ساتھ ساتھ میں ان کاموں میں لگ گیا۔ تو میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے کاشی کو دیکھا، کاشی کو میں نے حصار میں لیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھے دوستوں کو بھی حصار میں لیا ہوا تھا۔ یہ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے، کوئی ہے لیکن ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جیسے ہم لوگ اپنی موجودگی کا احساس تو دلواتے ہیں لیکن لوگ ہمیں دیکھ نہیں پاتے، کچھ اس طرح کا میں نے وہاں بھی کیا ہوا تھا۔ سادھو اگر چاہتا بھی تو اسے یہ تو پتہ چل سکتا تھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں۔ تو اسی چکر میں نے اسے رکھا ہوا تھا، اور اس دوران میرا بڑا پیارا دوست شیرا آ چکا تھا۔ شیرا اس ٹائم الو کے اس میں تھا، سفید الو اور ایک انسانی قد کے برابر الو، ہوا میں اڑتا ہوا بڑے سکون سے گول دائرے میں پرواز کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ، اور ہم دونوں ہنس بھی رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہی صحیح، لیکن چلو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور تم میرے بلانے پہ آ گئے۔ مجھے یقین نہیں تھا۔ شیرا بھی جن تھا، لیکن اسے بھی میری طرح جو ہے نا مستیاں کرنے کا شوق تھا، تو اسے نکال دیا گیا تھا۔ تو اس وقت ہم 2 بن چکے تھے، لیکن شیرا کا اور میرا ساتھ کچھ عرصے کے لیے تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے پھر واپس جانا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا یہ گدھ جیسے ہی حملہ کریں گے تھوڑا سا ہنگامہ ہوگا، اور اس ہنگامے میں تم نے جو ہے نا ایک ایک کر کے سب کو غائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی تینوں گدھ جو حصار کی طرف بڑھ رہے تھے،
بیسک وہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس حصار کو ٹچ کر لیا تو وہ بھی جل جائیں گے، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جو بھی عامل یا جو بھی عمل کرنے والا بیٹھتا ہے اپنے گرد ایک حفاظتی حصار لگاتا ہے، نوری علم کرنے والا بھی اپنے گرد حصار لگاتا ہے اور کالا علم کرنے والا بھی اپنے گرد حصار لگاتا ہے۔ حصار سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اندر نہیں آ سکتی ہیں اگر حصار مضبوط ہے، تو ان کے اوپر جو موکلات یا ان کے اوپر جو چیزیں بٹھائی جاتی ہیں پہرا دینے کے لیے، انہیں اندر نہیں آنے دیتی ہیں کیونکہ ان کی ذمہ، لیکن اگر وہ کمزور ہوگی تو حصار توڑ کے اندر آیا بھی جا سکتا ہے، جس کا نقصان عامل کو ہو سکتا ہے۔ اس وقت فیصل چونکہ پہلے بھی ایک چیلہ خراب کر چکا تھا، وہ تھوڑا دل سے مضبوط تھا لیکن ڈرا ہوا تو تھا، کیونکہ انسان بالآخر انسان ہوتا ہے اور باقی آفات اور بلیات جو ہوتی ہیں وہ تو آفات اور بلیات ہوتی ہیں۔ گدوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ پھیل گئے اور 3 اطراف سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تو باہر آئے گا یا تجھے اپنی چونچوں میں ڈال کے باہر لے کے آئیں، اگر تمہاری چونچوں کی پاور دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ۔ یہ کہتے ہوئے ایک گدھ نے جو ہے نا دوسرے گدھ پہ حملہ کیا اور اسی گردن کو دبوچ لیا اور اسے لیفٹ رائٹ جو ہے اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا، اور اس کی پاور دیکھ کے اور اس اڑتی ہوئی مٹی کو دیکھ کے ایک دفعہ تو دل دہل رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسے دوسرے گدھ کو چھوڑا تو اس نے اپنی گردن کو جھنجھوڑا جیسے اس نے تیز تیز ہلایا اور کہنے لگا کہ شکر کر میں تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کی تو گردن بھی ٹوٹ جاتے، اس کے پر خچے بھی اٹھ جاتے۔ یہ کہہ کے تینوں کہہ کے لگانے لگے۔ اب انہوں نے گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا، وہ ایک ایک پاؤں پہ پنجے پہ اچھل رہے تھے اور گول گول دائرے میں گھوم رہے تھے اور اپنی زمین زور زور سے چونچ پہ مارتے تھے، اور جہاں وہ چونچ مارتے تھے وہاں اچھا خاصا کھڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ ایسے باہر نہیں آئے گا۔ ایک نے ایسا بولا اور اس نے اڑان بھری، اور اڑان بھرتے ہوئے اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ کا اتنا اثر تھا، یوں لگا کہ درخت پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے پرندے اڑ گئے، اور اتنا خوف تھا کہ یوں لگا جیسے زمین ہلنے لگی ہے۔ اور اسی سپیڈ سے اس نے واپسی کی طرف نیچے کی طرف آنا شروع کیا، تو یوں لگا کہ جیسے اس نے دونوں پر کھولے ہوئے ہیں اور کوئی جہاز جو وہ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ ٹھیک حصار کے اوپر آ کے ایک دم سے اس نے دونوں پروں کو ہلانا شروع کر دیا اور اڑتے ہوئے کہنے لگا کہ تو باہر آئے گا یا تجھے میں اٹھا کر کھا لوں۔ اب فیصل جو ہے نا اس کی تو گگی بندھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا اور مضبوطی سے بیٹھا نیچے کی طرف سر کر کے پڑے جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی ان کی یہ حرکت ہوئی اور دوسرے دونوں نے بھی اسی طرح کیا کہ وہ دونوں بھی ہوا میں اڑنے لگے اور حصار کو غصے سے دیکھنے لگے، جیسے کہ بس ابھی حملہ کریں کہ کریں۔ لیکن تھوڑی دیر میں جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے تو واپس زمین پہ ان کے پیر آ لگے۔ جب زمین پہ پیر آنے لگے اور حیرت انگیز طور پہ ان کی حیت چینج ہونا شروع ہو گئی، اور ان کی حیت ایک بڑے جانور جیسی بن گئی، جیسے کہ گوریلا ہو، کالے کالے لمبے لمبے بال، اور بالکل آسمان کو سر چھو رہا تھا، اور دونوں زمین پر ہاتھ ٹکائے ہوئے وہ اس کو دیکھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی تو نہیں باہر آیا نا، تو تجھے اپنے پنجوں میں لے کے نا کھینچیں گے اور تو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ اور جیسے اس نے ہاتھ اوپر کی طرف کیے، اس کے ہاتھ میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا، اور اس نے اس کو دونوں طرف ایک نے ایک طرف سے پکڑا ٹانگوں والی سائڈ سے، دوسرے نے بازوں والی سائڈ سے پکڑا اور زور سے کھینچنے لگے۔ اس انسان کی چیخو پکار سے پورا قبرستان دہل رہا تھا اور اس کو کپڑے کی طرح جھاڑ رہے تھے۔ فیصل یہ سچویشن دیکھ کے ایک دفعہ تو گڑبڑا گیا، اور اس نے جب پہلو بدلا تو میں نے اس سے کہا کہ شیرا کیا کرنا ہے؟ تو شیرا نے کہا کہ اب وقت ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح نہ کیا تو یہ فیصل چلہ چھوڑ دے گا۔ اتنی دیر میں انہوں نے اس انسان کو اوپر نیچے، جیسے 2 خواتین دوپٹہ پکڑ کے اوپر نیچے کرتی ہیں ایسے جھولنا شروع کر دیا اور زور سے آسمان کی طرف پھینکا، اور جیسے ہی وہ آسمان کی طرف پرواز اس انسان کی ہوئی، انہوں نے ایک دم سے پرواز اوپر کی طرف جمپ لگایا اور ساتھ ہی وہ گدھ بن گئے۔ جیسے ہی وہ گدھ بن کے تینوں اوپر کی طرف ہوئے، میں نے اور شیرا نے ایک دم ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور شیرا نے ایک زکند بڑھی اور ایک کو لے کے غائب ہو گیا، ہوا میں ہی ایک کو لے کے غائب ہو گیا، کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہوا میں محو پرواز تھے، گول گول دائرے میں گھوم رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے سروں پہ کیا چیز ٹہل رہی ہے۔ جیسے ہی شیرا نے ایک کو اپنے پنجوں میں لیا اور اپنی چونچ سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے پنجوں سے جو زور سے کھینچا تو ان کے چیتڑے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے کو غور بھی نہیں کرنے دیا کہ ہوا کہ دوسرے کو بھی کھینچ لیا، اور ایک کو میں نے جاتے ہوئے پکڑا اور بس لپیٹ لپاٹ کے اپنے تھیلے میں بند کر دیا۔ اب آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا، گدھوں کا شور ختم ہو چکا تھا، وہ جو ڈرامہ 5-10 منٹ پہلے چل رہا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا۔
اب حیرت کی بات دوسری یہ تھی کہ کاشی کو اور اس کے دوستوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں بس وہ تسلی سے بیٹھا ہوا وظیفہ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا یا پہلو بدلتے ہوئے نظر آ رہا تھا، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، نظر وہ چلا کرنے والے کو آ رہے تھے یا ہمیں نظر آ رہے تھے۔ سادھو نے جب دیکھا کہ کافی وقت ہو چکا ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا، تو اس نے وہیں سے پرواز شروع کر دی، اور جیسے ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں سے کچھ پرواز ہو رہی ہے، ہم اپنی پرواز کو سائڈ پہ لے گئے۔ اب ہم زمین پر نہیں اتر رہے تھے، سادھو نے آگے گول دائرے میں چکر کاٹا، اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ نیچے جب کچھ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو پروگرام یہاں پہ چل گیا، یا پھر پروگرام تو مطلب وہ ہو گیا۔ وہ واپس پلٹا اور اس نے اپنا چھوٹے والا شیطان بھیج دیا۔ چھوٹے والا شیطان جب وہاں سے اڑا تو اس وقت تک تو وہ ایک چھوٹے سے اس کی شکل میں تھا جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ قبرستان میں اترا اس کا قد ہاتھی جتنا ہو چکا تھا۔ اس نے اترتے ہی سب سے پہلے زمین پر کھر لگانا شروع کر دیے، لمبے سنگ، گہرا سبز رنگ، بکرے جیسا منہ، بکرے جیسی حیت، لیکن قد ہاتھی جتنا، اور اس کے سنگ اتنے بڑے تھے کہ مانو جیسے ایکسیویٹر کے جو پنجہ ہوتا ہے اس طرح کے سنگ تھے، لمبے بازوؤں جیسے۔ اس نے کہا کہ اس کے منہ سے بالکل فوار نکل رہی تھی جیسے غصے سے نکل رہی تھی، اور ناک سے اس کی اتنے تیز ہوا نکل رہی تھی کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ آج تو دنیا ہی اجاڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کہہ رہا تھا جو تیرا ہے تو لے لے، جو تیرا ہے تو لیتا کیوں نہیں، اور آج تو نے اپنی بات پوری کی نا، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں مکمل اجازت لے کے آیا ہوں، آج تو تمہیں میں اٹھا کے لے جاؤں گا، یا تو میں آج اتنا رگڑوں گا کہ تجھے اپنے سنگوں سے مار دوں گا۔ فیصل جو یہ سامنے حصار میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، یہ اتنی لمبی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی کہانی چلی گئی، یہ کہانی اتنی لمبی چلی گئی ہے، ورنہ تو یہ ساری گیم جو تھی آدھے پونے گھنٹے کی گیم تھی، اور لیکن رات بہت لمبی ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے کہا کہ مصیبتوں کی رات ہمیشہ لمبی ہوتی ہے، شاید کسی دوست پہ ایسا بیتا ہو، اللہ نہ کرے کسی آپ پہ ایسا بیتے، لیکن مصیبتوں کی جو رات ہوتی ہے نا وہ بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، لیکن اس کے بعد سویرا تو آ ہی جاتا ہے۔ خیر، اس نے نا ایک دم سے زمین پر دوڑنا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جس سپیڈ سے دوڑ رہا تھا اتنی جگہ تھی نہیں، یوں لگ رہا تھا کہ اس کے نیچے زمین جو ہے نا وہ نکل رہی ہے، اور چاروں پنجے اس کے گھوم رہے ہیں، مطلب چاروں کھر اس کے گھوم رہے ہیں، اور ان سے دھوڑ مٹی اڑ رہی ہے، اور وہ بھاگتا بھاگتا ایک دم حصار کے پاس، اور اس نے جیسے ٹکر مارنے والا انداز ہوتا ہے، اس نے ایک زوردار ٹکر جڑ دی، اور اس ٹکر کے ساتھ ہی یوں لگا تھا کہ جیسے یہ فیصل کو اٹھا کے لے جائے گا، لیکن وہ چکرا کے جیسے جہاں پہ تھا وہیں پہ گر گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ایک بکری زوردار ٹکر مارتی ہے یا بکرا ٹکر مارتا ہے، اور ایک مضبوط چیز ہو تو وہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہیں پہ کھڑا رہ جاتا ہے، جیسے اسے چکر آ گیا ہوتا، تو اسے وہ جہاں پہ تھا وہیں پہ اگلے دونوں اپنے ٹانگوں پہ وہیں پہ ایک دفعہ نیچے کی طرف جھک گیا جیسے اسے چوٹ لگی ہو۔ اگلی دفعہ وہ آیا تو میں نے شیرا سے کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ شیرا نے کہا کہ اس کا وجود ٹھوس ہے، اس کے ٹھوس وجود کو بند کرنا پڑے گا، قید کرنا پڑے گا، اور قید کر کے اسے سمندر برد یا دریا برد کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ہے تو یہ بھیرو، تو اس کے کہتا کہ بھیرو تو ہے لیکن اس کی طاقت تو اپنی جگہ پہ ہے نا، پھر اس کے پیچھے اس کے سائیں کا ہاتھ بھی ہے، مطلب اس نے کہا کہ اس کے جو عمل کرنے والا وہ بھی تو زندہ ہے نا، جب تک اس کے عمل کی طاقت کو پیچھے سے نہیں اٹھائیں گے تب تک تو اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو کہتا ہے بتاتا ہوں تمہیں میں کیا کرنا ہے۔ اگلے راؤنڈ میں اس نے پھر دوبارہ سے اسی طرح سے سکند بھری اور بھاگتا ہوا اڑتا ہوا آیا اور دوبارہ اس کو ٹکر دے ماری، لیکن اس سے اس کا بس چل نہیں رہا تھا۔ اب اس نے غصے سے کھڑے ہو کے زور زور سے اپنا ایک کھر جو ہے نا وہ زمین پر مارنا شروع کر دیا، اور اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکنا شروع کر دیا۔ اس کے ناک میں سے خونخوار قسم کی فوں فوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کے گھومنے کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی، حصار کے گر اتنی زیادہ تھی کہ ایک دفعہ مٹی کا بگولا اڑنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شیرا نے مجھے کہا کہ یہ اب اپنے حواس میں نہیں ہے، اب میں وار کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ نیچے آیا اور اس نے ایک دم سے کچھ ایسا کیا کہ وہ گرد و غبار ہی رہ گئی، اور وہ جو بکرا ٹائپ تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو چند لمحے تک میں بھی حیران تھا کہ یہ شیرا کدھر گیا اور یہ کدھر گیا، تو میں لیکن گول دائرے میں گھومے جا رہا تھا، میری نظر جو تھی نا وہ نیچے آثار کی طرف ہی تھی۔ تو شیرا نے کہا، تھوڑی دیر میں شیرا آ کر کہتا ہے کہ لے بھائی تیرا ایک اور اڑا آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اچھا کیا تم نے، لیکن میں کہاں پھینکا؟ کہتا وہاں پھینکا ہے جہاں سے لانے کے لیے اس کو 2 دفعہ دوبارہ چلا کرنا پڑے گا ورنہ وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی ایک
تعداد ہوتی ہے جو ان مخصوص ایریا ان کے جو ہوتا ہے پڑھائی کا، اس ایریے میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ وہ ان کے حصار سے نکل جائے تو پھر دوبارہ حصار ڈالنے کے لیے ان کو دوبارہ وظیفہ یا چلا کرنا پڑتا ہے. تو اس ٹائم میں اسے اس حصار سے نکالنا، سمندر کے پار پھینکا ہوں، وہاں تک اس کو واپس لانے کے لیے دوبارہ چلا کرنا پڑے گا. اب میں نے کہا دیکھتے ہیں اب اگلا چانس کیا بنتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنی اس طرح کی بگڑتی ہوئی طاقت اور اپنی اس طرح کی بگڑتی ہوئی وہ فنا ہوتی ہوئی سلطنت کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، زور تو لگاتے ہیں سارے. تو اس نے شیرا نے کہا کہ دیکھو یہاں تک تو سارا کچھ آسان تھا، اب مشکل کیا ہے یہ تو اندازہ تبھی ہوگا کیونکہ ہم نے بھی تو چھیڑا ہوا ان چیزوں کو نا. یہاں پہ انسان ہوتا تو کب کا اپنی جان سے جا چکا ہوتا، یہ تو ہم ہیں کہ جو ان سے تھوڑی سی اوپر کے لیول پہ ہیں تو ان کو روکا ہوا ہے ہم نے. ادھر جب سادھو کو معلوم پڑا کہ ایک اور لٹک گیا ہے تو اس نے تو ادھم مچا دیا، زور زور سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا. پھر اس نے ایک عجیب سی حرکت کی کہ اس نے جو خاک تھی، جو اس کی آگ جل رہی تھی، اس کے ساتھ جو خاک جمع ہو رہی تھی، اس خاک کو نا اپنے پتھر کے اس تھڑے پہ بچھا دیا اور دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے جیسے سامنے کی طرف سلام کرا اور زور سے ان کو خاک پہ دے مارا. اس کے ساتھ ہی ڈھیر ساری خاک ہوا میں اڑی، پھر اس نے دوبارہ سے دے مارا. اس طرح اس نے 5 سے 7 مرتبہ کیا اور پھر اس خاک میں لیٹ کے بری طرح سے لت پت ہونے لگا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو مرغا جب خاک میں اپنے جسم پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، یا کبھی آپ نے گدھے کو دولتیاں مارتے دیکھا ہو ریت کے اندر یا مٹی کے اوپر، تو اس نے اس طرح کی حرکت شروع کر دی. اب اس کی اس حرکت کا کیا مطلب تھا؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک عمل کر رہا ہے جس عمل سے وہ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے چند لمحے بعد ہی اس نے اپنا بازو ہوا میں اٹھایا اور اپنے پاس رکھے ہوئے چھرے سے اپنے بازو پہ وار کر دیا. ایک بڑا کٹ لگا اور اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اس نے وہ خون ایک اپنے ساتھ رکھے ہوئے کالے سے رنگ کے پتھر کے اوپر گرانا شروع کر دیا. اب وہ خون بہہ جا رہا تھا اور وہ چیخے جا رہا تھا، کچھ کہے جا رہا تھا، منتر تھا، شلوک تھا، جو چیز بھی تھی وہ پڑھے جا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اس نے وہ خون جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کیا اور اپنے پورے جسم پہ مل لیا. اب ایک عجیب سا خوفناک تھا وہ انسان، لیکن اس ٹائم عجیب سی خوفناک صورتحال بنی ہوئی تھی کہ ایک بندہ اس کے جسم پہ خاک ہی خاک ہو، مٹی مٹی ہو، سفید رنگ کی دھول ہی دھول، اور اس کے اوپر سے رنگ برنگا خون بھی لگ گیا ہو، مطلب سرخ رنگ کا، اور اس خون کا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ منظر دیکھنا آسان ہے؟ ایسا کچھ نہیں تھا. اب اس کے نقصان ہو چکا تھا، اس کے بہت سارے بھیرو اس مقابلے میں مارے جا چکے تھے اور اسے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ مار کون رہا ہے. اس کے نظر میں یہی تھا کہ اس کے اوپر جو اس کو تویز ڈالا گیا شاید وہ یہ حرکت کر رہا ہے. اس نے دوبارہ سے زکند بھری اور سیدھا قبرستان کے اوپر آ کے لمبی پرواز لی، گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا. نیچے اس کو نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہی بیٹھا ہوا اور پڑھائی کر رہا ہے. اس کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ سیدھا بالکل اس کے حصار کے اوپر آ کر بولا کہ تو مجھے بس یہ بتا دے کہ یہ حصار کس کا، یہ ایک کسی عام انسان کا لگایا ہوا حصار نہیں ہے، ورنہ یہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. تو بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ تو بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ ٹھہر تجھے میں بتاتا. اس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے تو ان ہاتھوں کے اندر سے عجیب قسم کی روشنی ٹائپ آگ کی طرح کی نکلی جو اس حصار پہ جا کے گری. اس نے کہا کہ اچھا اس کی پاور دیکھنی ہے. یہ کہا کہ اس نے وہ روشنی جو ہے نا ایک سائڈ پہ پڑے پتھروں کے ڈھیر پہ دے ماری. جیسے کہ وہ پتھر ہوا سے اڑ کے دور تک جا کے گر گیا. اس نے کہا یہ اس کی پاور ہے اور میں تجھے اسی سے جلا کے راکھ کروں گا، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں. اور یہ کہتے ہوئے اس نے زمین پہ زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیا، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور پھر سے اڑ گیا. اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اب اس کی پاور جو ہے نا وہ کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے طاقتور جو چیزیں تھیں وہ ہم نے اڑا ڈالی تھی. اب اس نے کیا کیا، وہ واپس چلا گیا اور واپس جا کے نا اس نے دوبارہ سے وہی عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے شیرا سے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ شیرا نے کہا کہ اس نے تم نے کوئی پتلا دیکھا ہے اس کے ڈیرے پہ؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں نے شروع میں ایک پتلا جس کے اندر 9 کیلیں لگی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ وہ پتلا اٹھا کے ہمیں ہر حال میں جلانا ہے یا اس کو مارنا ہے. اگر وہ پتلے کی طرف اس کا دھیان چلا گیا تو فیصل اس میں سے باہر آ جائے گا. کیوں کہ فیصل کو اس نے اس پتلے کے اندر اڑنگا ہوا ہے. اڑنگا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان اس کے اندر ڈالی ہے. یہ صورت حال اس طرح دی ہو چکی سی کہ اگر اسی اس چیز تے توجہ رکھ دے دونوں طرف تو ہو سکتا ہے کہ فیصل بچ سکتا سی، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نقصان جو ہے نا وہ برابر چل جانا تھا فیصل کے اوپر. میں نے اسے کہا کہ شیرا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے انسان بھی دیکھے ہیں، میں نے اپنی قوم بھی دیکھی ہے، میں نے ابامل اور جادوگر بھی دیکھ لیے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے یار یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اس چیز سے واسطہ نہیں ہے. باقی بیوقوفیاں دیکھو ہم ہیں،
ہم نے بھی کر لی اور یہ اشرف المخلوقات ہے انہوں نے بھی کر لی. بیوقوفی کا عنصر تو ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے نا. تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے نہ کہ اب بھاگنا چاہیے. تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھ لو کہ اگر اس کو ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی نا کہ یہ ہمارا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے سے آگے والے کو لے کے آگے، اور اپنے سے آگے والا اگر اس کے اوپر آگے، ہم 8ویں 9ویں پیڑھی کے بعد ہم اغوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 9ویں پیڑھی سے پہلے پہلے چھوٹے موٹے ہی اندر آتے ہیں، لیکن اگر اس نے 9ویں پیڑھی والے یا کسی بڑے کو اس نے ہاتھ ڈال لیا نا تو ہماری خیر نہیں ہے. اور اگر ہماری خیر اس میں نہیں ہے، لیکن اسی طرح اگر اس نے فیصل کے پتلے کو اٹھا لیا اور اس کا دماغ ادھر چلا گیا تو اس نے پتلے کو اگر قابو میں کر لیا تو فیصل اثار کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے پتلا بنایا ہوا ہے اس کا. اب یہ میری سوچنے کی باری تھی. اب ہم مسلسل ہوا میں گول گول پرواز کیے جا رہے تھے، رفتار ہماری برابر ہی تھی، لیکن دماغ دونوں کے سوچے جا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال سے بچنے کا کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں سادھو کے ڈیرے پہ جا کے براہ راست حملہ کر دیتا، اور سادھو کا اگلا لایا عمل کیا ہوتا یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے سے شیرا سے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، کاشی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. ہم جو ہے نا، میں نیچے اترا اور میں نے کاشی سے کہا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو بیٹھا ہوں، ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. اور میری زور سے ہنسی نکل گئی کیونکہ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. میں نے کاشی سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کو الجھائیں گے اور تم ہماری ایک چھوٹی سی مدد کرو گے. کاشی نے کہا کہ کیوں نہیں، بولو مجھے کیا کرنا ہے. میں نے جب اسے صورتحال بتائی کہ ہمیں سادھو کے ڈیرے پہ جانا ہے تو ایک دفعہ تو اس کے رنگ ہی اڑ گئے کہ ہیں اس کے ڈیرے پہ جانا ہے. میں نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا. دوستو یہاں تک کہانی چلی. اب سادھو کے ڈیرے پہ جا کے ہم پتلا اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سکے، سادھو کا اگلا وار کیا تھا، شیرا کے ساتھ کیا بنا، اور یہ کہانی کہاں تک چلتی ہے، اس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا. کہانی کا 25واں حصہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 26ویں حصے پہ میں ضرور آپ کو آ کے ملوں گا، اور کل تک کے لیے انتظار کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو کامیاب و کامران کرے. اللہ حافظ. خدا حافظ.